بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا۔ آج چوتھا سبق ہے ہمارا ابو القاسم زہراوی بیٹا، اور مصنف ہیں حمید عسکری یا ڈاکٹر حمید عسکری بیٹا۔ اصل میں یہ سبق متعلقہ ہے، ریلیٹڈ ہے اسپین سے بیٹا۔ یہ میں نے لکھا ہے یہاں پہ، اندلس کا پرانا نام ہے، اندلس پرانا نام ہے اسپین کا بیٹا۔ 756 عیسوی سے 1040 تک یہاں پر بنو امیہ کی حکومت رہی، طارق بن زیاد نے اس کو فتح کیا تھا۔ اس دور میں اسپین یورپ میں تعلیم کا سب سے بڑا مرکز تھا بیٹا۔ یعنی یورپ کے لوگ اس زمانے میں ڈارک ایجز میں بیٹا، دور جہالت میں رہتے تھے، اور وہ خچروں پر گدھوں پر بیٹھ کر اسپین میں مسلمانوں کی درسگاہوں میں آ کر علم حاصل کرتے تھے۔ انہیں درسگاہوں کے شہر میں ایک عظیم شخصیت پیدا ہوئی جس کا نام رہتی دنیا تک رہے گا، اور وہ ہے ابو القاسم زہراوی بیٹا۔ اسی کے مطابق مصنف نے اس کا کچھ تعارف کرایا ہے، اسپین کے بارے میں بتایا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ویسے تو وہاں پر بہت سارے سائنسدان تھے، بہت سارے عالم تھے جو اپنے فن میں مہارت تامہ یعنی مکمل مہارت رکھتے تھے، اور جن کی عظمت کا لوہا صدیوں تک اہل یورپ مانتے رہے۔ لوہا ماننا، برتری تسلیم کرنا، یعنی ان کی حکومت کے ختم ہونے کے بعد بھی ان کا نام زندہ ہے۔ انہی میں سے جو ایک سب سے بڑی شخصیت تھا وہ ابو القاسم زہراوی تھا۔ اس کے بعد انہوں نے تعارف کرایا بیٹا اس کے نام کا کہ شاہان اندلس میں جو 8واں فرما روا تھا عبد الرحمن ناصر بیٹا، اس نے الزہرا ایک شہر بسایا۔ اصل میں اس نے ایک محل بنایا تھا اپنی سب سے چھوٹی ملکہ الزہرا کے نام پر۔ یہ محل بھی تاریخ میں ایک بہت بڑا مقام اور پہچان رکھتا ہے کہ یہ محل کوئی معمولی نہیں تھا بیٹا، میلوں پھیلا ہوا تھا، میلوں پھیلا ہوا بیٹا۔ اور پھر بعد میں اس کو جلا دیا گیا تھا جب وہ اشلیبیہ اور دوسرے وہ آئے تھے وہاں پہ حملہ آور، انہیں حملہ کیا تھا، لیکن آج بھی اس کی باقیات موجود ہیں۔ جب اس نے محل بنایا تو ایان سلطنت جو تھے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ آتے گئے، جو وہاں پہ رہنا شروع ہو گئے، تو ایستا ایستا پھر وہ ایک پورا شہر بن گیا۔ اسی شہر الزہرا میں جب زہراوی پیدا ہوا تو جس طرح عرب کے لوگوں میں تھی، اسی نسبت سے اس کے نام کے ساتھ زہراوی کا لفظ جڑ گیا۔ یہی اس کی مرز بوم، جائے پیدائش ہے بیٹا۔ اچھا، دارالسلطنت، دارالخلافہ، دارالحکومت ایک ہی بات ہوتی ہے، یعنی ایسا شہر جس میں بیٹھ کر حکومت کا نظام چلایا جائے اس کو کہا جاتا ہے۔ جب خلیفہ ہوتے تھے تو اس کو دارالخلافہ کہا جاتا تھا، پھر وہ حکومت ہے دارالسلطنت، دارالحکومت ہو گیا۔ پھر اس نے وہاں کا تعارف کرایا ہے بیٹا کہ وہاں پہ کتنے ہسپتال تھے، کتنی عمارتیں تھیں، کتنے حمام تھے۔ حمام اس زمانے میں رواج تھا کہ نہانے کے لیے گھر سے باہر بنائے جاتے تھے، اس وجہ سے انہیں حمام کہا۔ اب یہ سارے MCQs میں اکثر آتے ہیں بیٹا کہ کتنی سربا فلک عمارتیں تھیں، کتنے ہسپتال تھے، کتنی آبادی تھی۔ خاص طور پر یہ بہت دفعہ بورڈ کے پیپر میں آ چکا ہے کہ قرطبہ کی شاہی لائبریری میں کتنی کتابیں تھیں، 2 لاکھ سے زائد، کیونکہ 2 لاکھ کا آپشن بھی موجود ہوتا ہے، 2 لاکھ سے زائد کا بھی ہوتا ہے، تو بچے بھول جاتے ہیں وہ 2 لاکھ پہ نہیں، 2 لاکھ سے زائد۔ تو یہ MCQs کے حوالے سے بہت عام ہے۔ اس کے بعد اس نے وہاں کی یونیورسٹی کا بیٹا، قرطبہ یونیورسٹی کا تعارف کرایا، جو یورپ کی عظیم ترین یونیورسٹی تھی، جہاں پہ جلیل القدر بیٹا، عالی شان، عظیم الشان، بڑی شان رکھنے والے اساتذہ کرام کہہ لیں، پروفیسر صاحبان کہہ لیں، علماء کہہ لیں، وہ وہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوا تحقیق و تدریس بیٹا۔ تحقیق معنی ہوتا ہے ڈھونڈنا، ریسرچ کرنا، تدریس معنی ہوتا ہے پڑھانا، تالیف معنی ہوتا ہے ویسے جمع کرنا۔ یہ اکثر آپ دیکھتے ہیں کچھ کتابوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ مؤلف کے معنی ہوتا ہے جمع کرنے والا بیٹا۔ کامل دستگاہ، مکمل مہارت رکھتے تھے بیٹا۔ آگے پھر اس نے تعارف کرایا بیٹا کہ علم جو بیماری کا ہے یا علاج کا ہے، اس کی علم العلاج ہے، اس کی 2 شاخیں ہیں۔ ایک علم الجراحت یعنی سرجری کا علم ہے، اور ایک علاج کیا جاتا ہے دوا کے ذریعے بیٹا، جسے ہم میڈیسن کہتے ہیں۔ اب ہمارے ذہن میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو دوائیاں ہیں، شروع میں ہم نے جیسے دیکھا ہے، سنا ہے کہ پہلے حکیم ہوتے تھے، وہ جڑی بوٹیاں پیستے تھے، بناتے تھے، تو انہیں کو ریفائن کر کے ٹیبلٹ بنا دی گئی، ایلوپیتھی اسی کو کہتے ہیں۔ تو اس سے علاج جو کیا جاتا ہے، یہ شاید ہمارے جو حکیم تھے اس کو ریفائن کر دیا گیا۔
لیکن ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھتی ہے کہ جو سرجری کا علم ہے، کیونکہ ہم آج جب یورپ کو دیکھتے ہیں تو وہ سرجری میں ہم سے کہیں آگے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سرجری کا جو علم ہے، یعنی چیر پھاڑ کے ذریعے جو علاج کیا جاتا ہے، اس کے موجد، اس کی ایجاد کرنے والے شاید یورپ والے ہیں۔ تو مصنف نے اس خیال کی دلیل کے ساتھ نفی کی ہے، وہ کہتا ہے ایسا نہیں ہے، ہم خام خواہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں روشناس کرایا، پہچان کرائی، بلکہ ابوالقاسم زہراوی پہلا شخص تھا جس نے سرجری کے ذریعے انسانوں کا علاج کیا، جس نے تاریخ میں پہلی دفعہ یہ بتایا کہ صرف دوائیوں کے ذریعے نہیں بلکہ سرجری کے ذریعے بھی علاج کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس سبق کی یہ جو عبارت ہے کہ یہ صفحہ نمبر 17 پہ جو پہلی عبارت ہے بیٹا، ابوالقاسم زہراوی سرجری میں جو نادر آپریشن انجام دیتا تھا، یہ تشریح کے لیے اہم ہے بیٹا۔ اس میں تھوڑے سے مشکل الفاظ بھی ہیں۔ نادر منفرد میں نے لکھا نہیں ہے، منفرد، نایاب، قیمتی بیٹا، کیونکہ منفرد اور نایاب یہ اس لیے ہوتے تھے کہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ پہلا آدمی تھا جو سرجری کر رہا تھا، اس سے پہلے کسی نے سرجری کی ہی نہیں تھی، اور پھر روز افزوں، روزانہ بڑھتا ہوا، روزانہ ترقی کرتا ہوا۔ ظاہری بات ہے وہ ایک کام آج کرتا تھا، کل اس میں جو خامی ہوتی تھی اس کو پوری کر لیتا تھا، اس کا تجربہ بڑھ جاتا تھا، پھر نئی راہیں، نئے راستے دریافت کرتا تھا کہ اچھا جی اس طریقے سے تو یہ کام کیا ہے، لیکن اگر اس کو اس طرح کروں گا تو یہ اور بہتر ہو جائے گا۔ پھر ظاہری بات ہے بیٹا مختلف آلات بھی اس کے کام آتے تھے، آلات مارکیٹ میں تو موجود نہیں تھے، وہ اپنے ذہن کو استعمال کر کے کہ کون سا آلہ، جسے آپ سرجنوں کے پاس دیکھتے ہیں یا تصویریں دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے کٹر ہوتے ہیں، آریاں ہوتی ہیں، سوئی دھاگے سارے، وہ پھر خود ایجاد کراتا تھا۔ اس نے اچھا کام یہ کیا کہ وہ کہتا ہے کہ جو بھی کام کرتا تھا اس کی تفصیل احاطہ قلم میں لانا، تحریر کرنا بیٹا، لکھنا، وہ ان کو لکھتا جاتا تھا۔ اس کے دو فائدے تھے، ایک اس کو خود فائدہ ہوتا تھا کہ وہ کام کرنے سے پہلے اپنا وہ ریکارڈ دیکھ لیتا تھا کہ اس نے کیا کیا، دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اس کی تحریر وہ کہتا ہے کہ ایک کتاب کی شکل اختیار کر گئی، کتاب کی شکل، اس لیے اس نے بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا، یگانہ روزگار، زمانے میں سب سے منفرد، کیونکہ اس زمانے میں سرجری پر کوئی بھی کتاب نہیں تھی، اس لیے اس کی جو کتاب تھی وہ زمانے میں سب سے منفرد تھی، اور پھر وہ کتاب ایک معیار بن گئی جو کئی سال تک نہیں، کئی 100 سالوں تک، صدی 100 سال کی ہوتی ہے، کئی 100 سالوں تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی نصاب کے طور پر بیٹا، یعنی یہ ان کے سلیبس کا حصہ تھی کہ ان کے پاس سلیبس میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ مستند ہوتی ہیں، اتھنٹک ہوتی ہیں، کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہ اس لیے ان کو پڑھائی جاتی رہی کہ وہ اس سے اچھی کتاب اور ڈھونڈ نہیں پائے، لہٰذا یہ اس لحاظ سے اس کتاب کی اہمیت کا بھی ثبوت ہے بیٹا کہ وہ کتاب معذرت وہ کتاب کتنی اہم ہوگی جو طلبہ کو ان کی یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں پڑھائی جاتی رہی ہوگی۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں باقی سبق ختم کرتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں بیٹا۔